فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع سے متعلق گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، مومنین و مومنات کے لیے جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اور بالخصوص شہداء ملت جعفریہ کے لیے ایک مرتبہ بلند ضرور پڑھیے. عزیزان گرامی قدر، جس آیہ کریمہ کے جز کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، قرآن کریم میں دو مقامات پر پروردگار نے اس آیہ کریمہ کو ذکر کیا، ایک مرتبہ سورہ انبیاء میں اور ایک مرتبہ سورہ نحل میں. اور ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ ان آیات مقدسہ میں سے ہے کہ جو ہمارے ہاں ممبر سے اکثر ذکر ہوتی ہے، مومنین اکثر سماعت کرتے ہیں. علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، فقہ میں بھی اس سے استدلال ہوتا ہے، اصول میں اور کلام میں بھی اس سے استدلال کیا جاتا ہے. مفصل بحث ہے. اگر آیت کے ایک ایک لفظ کو کھول کر دیکھا جائے اور اس پر بحث کی جائے تو اہل بیت علیہم السلام کی امامت اور مرجعیت کی یہ ایک آیت کفایت کرتی ہے ثابت کرنے کے لیے. ایک آیت کے ذریعے سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ آیت معصومین کی مرجعیت کو ثابت کر رہی ہے، اعلان کر رہی ہے ائمہ کی امامت اور مرجعیت دینی کی. یقیناً ہمارے پاس وہ فرصت نہیں ہے، اجمالی طور پر کچھ باتوں کی طرف اشارہ کروں گا اور پھر اپنے خاص مقصد کی طرف انشاءاللہ آپ کے اذہان کو لے کر چلوں گا. اجمالی ترجمہ یہ ہے: فَاسْأَلُوا، سوال کرو. کس سے سوال کریں؟ اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو. کس چیز کے بارے میں سوال کریں؟ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو. اگر تم جاننے والے نہیں ہو تو سوال کرو. تین حصے ہیں آیت میں: سوال، اہل ذکر اور علم. ان تینوں کو آپ حل کریں، آیت اپنے معنی کو خود بخود آپ کے سامنے رکھ دے گی. اب ابحاث ہے سوال. خود سوال کے اندر ایک سوال یہ کہ سوال کسے کہتے ہیں. سوال کے ارد گرد تین چیزیں ہوتی ہیں، چار چیزیں ہوتی ہیں جو سوال سے مربوط ہے. سوال کرنے والا، سائل، جس سے سوال کیا جائے مسئول، جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے مسئول عنہ، اور خود سوال. مستقل بحثیں ہیں یہ چاروں چیزیں. خود سوال کسے کہتے ہیں، سوال ہوتا کیا ہے، کیسے کیا جانا چاہیے، مسئول، سائل، ان کے درمیان نسبتیں، مسئول عنہ کی کیفیت، یہ سب ابحاث ہیں جن کے نتائج ہیں اور بڑے خوبصورت نتائج ہیں. اسی طرح سے بحث ہے ذکر کسے کہتے ہیں، ذکر کی اہلیت رکھنے والے اہل ذکر کون ہوتے ہیں، اور پھر ایک بحث یہ ہے
کہ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو تو پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ علم اسے کہتے ہیں۔ اجمالی طور پر گفتگو کروں گا۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو۔ ہمارے ہاں اردو میں بھی جملہ شرطیہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اگر آپ میرے گھر آئے تو میں آپ کی دعوت کروں گا، اگر آپ نے میرا فلاں کام کیا تو میں آپ کا فلاں کام کروں گا۔ معمولاً ہمارے ہاں اردو میں جملہ اس طرح استعمال نہیں ہوتا۔ آپ یوں نہیں کہتے کہ تو میں تمہاری دعوت کروں گا اگر تم میرے گھر آئے، تو میں تمہارا فهم، یعنی بلاکس نہیں ہوتا جملہ، ہمیشہ شرط پہلے آتی ہے، جواب شرط قانون ہے۔ لیکن عربی فصاحت و بلاغت کی زبان ہے۔ عرب جب جملہ بھی الٹا بولتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اب کلام تو کلام حکیم ہے، علیم و قدیر کا کلام ہے، یہ شرط اور جواب شرط کو ادھر ادھر کرنا بے مقصد نہیں ہے۔ تو ہم نے علماء لغت سے سوال کیا، بلاغت کے فنکاروں سے سوال کیا کہ قبلہ جب جواب شرط آگے پیچھے ہو جائے تو کیا علت ہوتی ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ جب جواب شرط شرط سے زیادہ مہم ہو جائے، شرط اتنی مہم نہ ہو، جواب مہم ہو، تو پھر جواب پہ مقدم کیا جاتا ہے۔ مثلا ہم اگر کسی بادشاہ کے گھر جا رہے ہوں، رئیس کے گھر جا رہے ہوں، سربراہ کے گھر جا رہے ہوں، تو ہمارا جانا مہم نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پہ ہر کوئی آیا جایا کرتا ہے۔ لیکن ہمارے جانے پر اگر وہاں ہمارا اکرام کیا جائے، وہاں ہمیں کوئی اسپیشل جگہ دی جائے تو وہ اہم ہے۔ جاتا تو وہاں ہر کوئی ہے، لائنیں لگی ہوتی ہیں بڑے لوگوں کے گھر کے سامنے، تو ہمارا جانا کمال نہیں ہے۔ کمال کیا ہوگا؟ جب اس بڑے گھر میں ہمیں اکرام عطا کیا جائے گا۔ تو کہہ رہے کہ اب یہ جو شرط ہے تمہارا جانا یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ وہ ہے، تو پھر وہاں پر اس کی امپورٹنس کو بیان کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ جواب شرط پہلے لے آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان کنتم لا تعلمون شرط ہے، کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ انسانوں سے۔ کون ہے یہ انسان؟ سورہ دہر نے آواز دی، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان، کیا تو وہ زمانہ بھول گیا کہ جب تو قابل ذکر شے ہی نہیں تھا؟ بس آیت کا مخاطب اس کی کوئی حیثیت قابل ذکر بھی نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، دیکھیں ایک شے نہ ہو ایک درجہ ہے، اس شے کا اصلا ذکر ہی نہ ہو، نہ ہونے سے بھی بدتر، تم قابل ذکر بھی نہیں تھے، تو مخاطب وہ ہے یہ۔ اور کیا بات کہی جا رہی ہے؟ ان کنتم لا تعلمون، تو تم ہو کون؟ اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے خارج کیا، من بطون امہاتکم، کس حالت میں؟ لا تعلمون شیئا، جب تم دنیا میں آئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو وہ انسان جس کی حیثیت لم یکن شیئا مذکورا ہو، جو دنیا میں آتا ہے تو لا تعلمون شیئا ہوتا ہے، ساری زندگی علم اور جہل کے درمیان میں ٹپے کھانے والا انسان، اس کا ان کنتم لا تعلمون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یعنی یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، انسان ہوتے ہوئے ایسے ہیں، ان کنتم لا تعلمون۔ تو پھر اس کا مطلب جواب شرط مہم ہے، وہ جو جواب شرط ہے وہ مہم ہے۔ اب اس جواب شرط میں دو چیزیں ہیں، ایک فاسألو، سوال کرو، اور ایک اہل ذکر۔ سوال فاسألو کا تعلق پھر اسی انسان سے ہے، لازمت ہے جو جاہل ہے وہی سوال کرے گا، تو سوال کی بھی اہمیت نہیں ہے، تو پھر بچا بچا کیا پیچھے؟ صرف اہل ذکر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے نزدیک یہ جو اہل ذکر ہے یہ مہم ہے، ان کا کوئی مقام ہے، ان کا کوئی مرتبہ ہے، چونکہ یہ مہم ہے، یہ جواب شرط میں ہے، اس لیے جواب شرط میں اللہ تعالیٰ مقدم کر کے یہ بتا رہا ہے کہ یہ اہل ذکر ہمارے نزدیک کوئی مقام اور منزلت رکھتے ہیں۔ تو دیکھو جن اہل ذکر کی طرف ہم تمہیں بھیج رہے ہیں وہ عادی لوگ نہیں ہوں گے، وہ ہمارے نزدیک مقام رکھنے والا تھا۔ صرف آیت کے جملوں کی تنظیم بتلا رہی ہے کہ اہل ذکر عام آدمی نہیں ہوگا، بس کوئی حافظ قرآن، کوئی حافظ حدیث، کوئی فقہ کا عالم، یہ مراد نہیں ہے، وہ ہے جو عند اللہ مقام رکھتے ہیں۔ صرف آیت کی ترتیب۔ اب ان کنتم لا تعلمون،
کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ سوال کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کنتم لا تعلمون؟ یہ بڑا، میں کہہ رہا ہوں آیت خود ایک بڑی بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اگر تم جاننے والے نہیں ہو۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سوال کرو؟ نہیں، دیکھیں مراد یہی ہے نا، ان کنتم لا تعلمون، تم جو نہیں جانتے وہ پوچھو۔ مانا یہ بنتا نا، مفہوم یہ بنتا ہے جو تمہیں نہیں معلوم پوچھو۔ لیکن اللہ یہ نہیں کہہ رہا، نہ یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے جو دل چاہے پوچھ لو، یہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے کہ یاد رکھے ہر چیز کے بارے میں سوال کرنا دینی ادب نہیں ہے۔ دین کا ادب ہر چیز کے بارے میں سوال کرنا نہیں، ہر وقت سوال کرنا بھی دین کا ادب نہیں ہے، ہر سوال کرنا بھی دین کا ادب نہیں ہے۔ قرآن ایک مقام پر آ کر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا تسؤکم، اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرنا کہ اگر یہ ظاہر ہو جائے تو تم پچھتاؤ گے، اگر یہ ظاہر ہو جائے تو تم پچھتاؤ گے۔ کیا ایسی چیزیں، یعنی اس کا مطلب کیا، کچھ سوال ایسے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ اب سوال ایک پوری کہانی ہے، میں اس طرف جاؤں گا نہیں، جانا جا سکوں گا۔ سوال ابھی صرف یہ ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کہہ رہا حیث شئتم، جو تمہارا دل چاہے جہاں دل چاہے پوچھ لو، جو تمہارا دل چاہے پوچھ لو، نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ، یہ بھی نہیں کہہ رہا۔ کیوں کہہ رہا ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہ جاننے والوں میں سے ہو۔ اس کا مطلب کیا کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم جاہل ہو۔ دیکھیے علم کے مقابلے پہ ہوتا ہے جہل۔ جہل ہوتے ہیں دو طرح کے، ایک جہل ہوتا ہے جہل بسیط، ایک ہوتا ہے جہل مرکب۔ جہل کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا نہ جاننا، یا جو آپ جانتے ہیں اس کا مطابق واقع نہ ہونا، یہ دونوں کنڈیشنز جہل کہلاتی ہیں۔ مثلا یہ جگ رکھا ہوا ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جگ ہے اور میں اسے گلاس کہہ رہا ہوں، تو جو میں جانتا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مطابق کا واقع نہیں، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ہے نہیں، تو وہ مطابق کا واقع نہیں ہوتا، ایسی جاننا بھی بیکار ہوتا ہے۔ یہی سے جہل کی دو قسمیں ہیں، ایک کیا ہے جہاں پر جاہل کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں جاہل ہوں، بس ایک جہل ہوتا ہے ایک علم ہوتا ہے۔ جہل کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، معلوم کیا؟ مجھے یہ معلوم ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ جو شخص اپنے جہل سے عالم ہو، اپنے جہل کا علم رکھتا ہو، وہ جاہل ہے۔ اس کے مقابلے پہ کون ہوتا ہے؟ جاہل مرکب، جو دو جہل کا شکار ہوتا ہے، ایک تو نہیں جانتا، اوپر سے یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا۔ تو جو اپنے جہل سے جاہل ہو، جو شخص اپنے جہل سے جاہل ہو وہ کبھی سوال کرنے نہیں آتا۔ اپنے جہل سے جاہل جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہوتا جاہل ہے۔ جو اپنے جہل سے جاہل ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس جاہل مرکب سے اللہ نے آیت میں خطاب کیا ہی نہیں ہے۔ مورد خطاب آیت میں مورد خطاب جاہل مرکب ہے ہی نہیں۔ تم اگر اپنے آپ کو عالم سمجھتے رہو، اللہ تم سے خطاب ہی نہیں کر رہا۔ لہذا جو کوئی بھی پوری تاریخ انسانیت میں جس کسی نے بھی اہل ذکر کے مقابلے پہ اپنے آپ کو عالم سمجھا وہ بھی گمراہ ہوا، اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی گمراہ کیا۔ خدا تو کہہ رہے ہیں کنتم لا تعلمون۔ اب جو سمجھ رہا ہے، جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں عالم ہوں، وہ تو سوال ہی نہیں کرے گا، حالانکہ اسے یہ نہیں پتا کہ وہ جاہل ہے۔ تو جاہل مرکب سے اللہ خطاب نہیں کر رہا، پھر کس سے کر رہا ہے؟ جو اہل ذکر کے مقابلے پہ اپنے جہل سے عالم ہوگا، جو اپنے جہل سے عالم ہوگا وہی سوال کرے گا، وہی اہل ذکر کو تلاش کرے گا۔ جو اپنے آپ کو عالم سمجھتا رہے گا وہ کبھی نہیں کرے گا۔ تو بس اللہ کا خطاب کس سے؟ جاہل سے، جس کو اپنے جہل کا علم ہے۔ اس لیے کہہ رہے ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہ جاننے والوں میں سے ہو۔
یعنی کیا؟ اگر تم نہ جاننے والے یعنی تمہیں اپنے نہ جاننے کا علم ہے، ان کو تم لاتا ہوں اگر تمہیں آپ کبھی جب خلوت کا موقع میسر ہو تو ایک منٹ کے لیے یہ سوچیے گا ہمیں کیا نہیں معلوم. جب آپ اس میں بیٹھیں گے فکر کریں گے کہ ہمیں کیا نہیں معلوم تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم. اب یہ جو کچھ نہیں معلوم ہے، ایک کچھ نہیں معلوم میرے جیسے جاہل آدمی کا ہوگا، ایک عالم کا ہوگا، ایک فاضل کا ہوگا. یعنی کیا؟ دیکھیے میں کہوں مجھے کچھ نہیں معلوم حیثیت نہیں ہے. ایک نوبل پرائز لیوٹریٹ جب کہتا ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم، ایک مجتہد جب کہتا ہے ہم قرآن میں ابھی تک راہوں کی تلاش ہے، ہم نے حدیث کی دنیا میں اپنے آپ کو گم گشتہ پایا، تو جتنا علم اور فضل کا درجہ زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنا یہ جملہ معنی پیدا کرتا چلا جاتا ہے. بس دنیا میں اب چلے جائیں گے جس نے بھی چاہے کہیں پہ جو تحقیق کی ہو، تحقیق کا نتیجہ یہ دیتا ہے ابھی تو بہت ساری دنیا ایسی ہے. تو جو صحیح معنی میں عالم ہوتا ہے دنیا کا عالم، جو دنیا میں صحیح عالم ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم جاہل ہیں. لہذا جو جاہل تھا اپنے جہل سے عالم تھا، جس کو اپنے جہل کا اندازہ تھا، اس نے تمام تک تحقیقیں کرنے کے بعد جب سنا سنونی تب نہ تفتقونی 1400 سال کے بعد جملہ سنا تو کہتا ہے کاش میں ادھر ہوتا تو میں امی سے پوچھتا کہ زمین کو چھوڑ آسمان کے راستے سے تھا. 1400 سال کے بعد کہہ رہا ہوں کاش میں وہاں ہوتا، میں ابھی سے پوچھتا زمین کے راستے چھوڑ آسمان کے راستے سمجھا. جو جاہل مرکب تھا کھڑے ہو کر پوچھ رہا تھا میری داڑھی کا بال کتنا. تو ایسے کو اللہ تعالیٰ اہل ذکر کے بعد بھیجتا بھی نہیں. میں ان سے نہیں کہہ رہا تم اپنا راستہ حکما تو، ہم ان سے خطاب کر رہے ہیں جو اپنے جہل سے آشنا کیا نہیں جانتے. تو بڑی طویل فہرست میں اس طرف نہیں جاؤں گا، تھوڑا سا ٹائم کم ہے، میں معذور تھا. کیا نہیں جانتے ظاہری طور پر آپ کو بتا دوں. آپ آپ کا یہ جو جس کو ہم فخر کرتے ہیں میرا جسم، ہمارے نوجوان دوست بال بنا کر باڈی بنا کر تیار ہو کر پھرتے ہیں، اچھا لباس پہن کر خوبصورت لگتے ہیں، ایسے پھرنا چاہیے، اچھی بات ہے. دین ہمارا جو ہے وہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جن کے کنگھی بال نہ ہو، لباس استری نہ ہو، ایسے لوگوں کو دین پسند نہیں کرتا. خوبصورت جوان کی شکل سے خوبصورتی جھلکنی چاہیے، لیکن دینی رعایت کے ساتھ، دین کی رعایت کے ساتھ آپ خوبصورت نظر آنا چاہیے. دین چاہتا ہے آپ کو ایسا دیکھنا. تو آپ نے ہر روز اتنی مرتبہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آئینے میں، کبھی غور کیا ہے کہ آپ کے جسم کا کتنا فیصد حصہ ایسا ہے جو آپ پوری زندگی دیکھ ہی نہیں پاتے؟ کبھی غور کیا ہے؟ اپنی انسان یہ جو انسان جو اتنا اکڑتا ہے اہل علم کے سامنے آ کر اپنے علم کا اظہار کرتا ہے، اگر آئینہ نہ ہو اپنی صورت کو پہچان سکتا ہے. اب ایک جملہ دو، جو انسان اپنی شکل پہچاننے کے لیے آئینہ کا محتاج ہے وہ خدا تک بغیر وسیلے کے پہنچ رہا ہے. اپنی جس شکل کو اپنی شکل کہتا ہے، جو اس کی آئیڈینٹی ہے، شناختی کارڈ پر یہ نہ ہو تو پولیس والے اندر کر دیتے ہیں، کیسے جعلی شناختی کارڈ ہے. اپنی آئیڈینٹی کے لیے جو آئینے کا محتاج ہے، اس سفر کو پہچاننے کے لیے بغیر وسیلے کو سفر کرنا چاہتا ہے. اپنی پہچان کے لیے وسیلے کا محتاج ہے، خدا کے لیے چلے. تو یہ بحث ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر نہ جاننے والے ہو جائے کہاں جاؤ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو. میں
زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ذکر اور اہل ذکر سے متعلق ایک چند باتیں کر کے تبرک کے طور پر تو مولا قبول کرے اور ہماری زحمات کو. اہل ذکر، اب اہلیت ایک بحث ہے. اہلیت وہ مقام ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ہمارے اہل و عیال، تو ہم اہل و عیال میں سب کو لے آتے ہیں، بیوی، بچے، داماد، سسر سب آ جاتے ہیں. قرآن نے جناب نوح کے بیٹے کو لیس من اہلک کہہ کر اس طرح سے جدا کیا. تو بیٹے سے زیادہ اہل کوئی نہیں ہوتا. بعض اوقات بیٹی بھی اہلیت کی اس منزل پر نہیں ہوتی، اپنے گھر چلی جاتی ہے، وراثت میں آدھا حصہ لیتے ہیں. تو بیٹی یہی ہوتی ہے نا، بیٹی جو اتنی ضعیف اہلی ہوتی ہے اس کو بھی چھوڑتے. بیٹا سب سے قوی اہل ہوتا ہے باپ کا، بیٹا سب سے قوی. اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے لیس من اہلک کہہ کر اس طرح سے جدا کیا کہ دیکھو اے رسول، تمہارا اہل بیت صرف وہ ہوگا. میں بیٹے کو جدا کر رہا ہوں ان سے، تاکہ کل کو کوئی بیٹی بن کر، کوئی بیوی بن کر، کوئی سسر بن کے، کوئی داماد بن کر تمہارے اہل بیت. تو جب رسول کا اہل بیت اتنا آسان نہیں ہے، اہل ذکر کیسے بننا آسان ہو جائے. تو اب اہلیت کا بھی اور ذکر کریں گے انشاءاللہ. ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر کسے کہتے ہیں؟ میں بڑے آسان مرحلوں میں چلوں گا. ذکر، اگر آپ راغب سے سوال کریں گے، راغب اس حوالے سے، تو آپ کو پلٹ کر جواب دے گا الذکر هو استحضار الشیء قلبا او لسانا من بعد نسیان او من دون نسیان. کسی شے کا حضور اپنے ذہن میں لانا، یا ذہن میں یا قلب میں یا زبان پر لانا، بھولے بغیر یا بھولنے کے بعد. یعنی کیا؟ اب میں آپ بہت آسان کر دوں اسے نوجوان ساتھیوں کے لیے. ذکر کہتے ہیں یاد کرنا کسی کو. ذکر ہے یاد، کسی کی بھی یاد. اب یہ یاد آپ کریں، زبان میں کریں یا دل میں کریں، ذکر ہے. کسی کو بھولنے کے بعد کریں، بغیر بھولے کریں، ہر حالت میں ذکر کہلاتا ہے. ہر حالت میں ذکر. لیکن ذکر سے پہلا مرحلہ ہے علم اور معرفت کا. مثلا میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ مولانا ہاشم جعفری صاحب کو جانتے ہیں، تو آپ کہیں گے قبلہ کبھی ملاقات نہیں جانتا. تو آپ نہیں جانتے تو یاد کر سکتے ہیں؟ نہیں یاد کر سکتے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ کہ آپ انہیں جانتے ہو، پھر آپ انہیں یاد کریں گے. اب جتنا زیادہ جانتے ہوں گے اتنا زیادہ اچھا یاد کریں گے. تو اب اگر ذکر سے مراد ہماری ذکر الہی ہوئی منزل، دیکھیں بہترین چیز ذکر الہی ہے، ذکر الہی سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہے. تو ذکر الہی کی منزلوں میں بغیر اللہ کی معرفت کا ذکر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو جب تک معرفت الہی نہ ہو، ذکر الہی کی منزل میں انسان داخل نہیں ہو سکتا. پھر جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا ذکر کی منزل آگے بڑھتی چلی جائے گی. تو جن کو قرآن کے سورہ یاد نہیں ہوئے وہ خدا کی کیا معرفت رکھتے ہوں گے، اور وہ کیا ذکر کرتے ہوں گے، اور کیا اہل ذکر کہلائیں گے. اب میں بالکل گفتگو کو مختصر، یہ جو ذکر الہی ہے، اب اہلیت کی بات میں کروں گا، کبھی ذکر کے مراحل بھی عرض کروں گا. ذکر کی اقسام ہے، ذکر تاثیر کیوں نہیں رکھتا اس کی الگ بحث ہے، ذکر کے آداب ہیں، ذکر کی شرائط ہے، ذکر کے موانع ہیں، ذکر کے اثرات ہیں. یہ ساری کی ساری گفتگو ایک مفصل گفتگو. ذکر، بہترین ذکر اللہ کا ذکر. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ کرو. کبھی فرمایا کہ اے نبی ہمیں یاد کرو تضرعاً، تضرع کی حالت میں، خیفتاً خفیہ یا خوف کی حالت میں. مختلف مقامات پر اللہ نے اپنے ذکر کو ذکر کیا. اب یہ جو ذکر الہی ہے، یہ دعا بھی ہے، یہ اذکار بھی ہے، یہ اعمال بھی ہے. ہر وہ عمل جو اللہ کی خاطر کیا جائے ذکر الہی بن جاتا ہے. لہذا آپ نے کسی مومن کو دیکھ کے اس کے چہرے پر تبسم سجا دیا، ذکر الہی ہو جاتا ہے. یہ سب ذکر الہی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ اوپر کر کے کیا جائے. ذکر کے مفہوم کو سمجھیں گے تو ذکر سمجھ میں آئے گا. مرحلے میں چھوڑ رہا ہوں، صرف
3-4 درجے ذکر کے بیان کر کے آپ کی حکومتوں کو تمام کروں گا کہ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، مختلف اذکار، ان کی بھی درجات ہیں. درجہ پہلا وہ ہے تو میرے جیسے غافل لوگوں کا درجہ ہے، جاہل لوگوں کا درجہ ہے. تسبیح ہاتھ میں چل رہی ہے، اللہ اکبر، دماغ کہیں اور چل رہا ہے. نماز پہ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد مسائل حل ہونا شروع ہو گئے. نماز کیسی کنجی ہے، جو چیز نہ مل رہی ہو 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، فوراً یاد آ جائے گی. یہ یاد نہ آ رہا ہو کس کو قرضہ دیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، فوراً یاد آ جائے گا. کس کو قرضہ دیا، کس کو قرضہ لینا ہے، کس کو دینا ہے، کون سی چیز کہاں رکھی ہے، کس نے مجھے کیا کہا تھا، کس کو میں نے کیا کہنا، یہ سب نماز میں یاد آ جاتا ہے. ادھر جو آخر اللہ اوپر کیا تب یاد آیا کہ نماز تو ختم ہو گئی. علماء فرماتے ہیں یہ ذکر کی سب سے ادنا حالت ہے، ادنا حالت ہے. لیکن اب لوگ، ہمارے نوجوان طبقہ خاص طور پہ، وہ کہتا ہے کہ قبلہ ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، ایسے ذکر کرنے کا کیا فائدہ. علماء فرماتے ہیں یہ ادنا حالت ہے، لیکن اس حالت سے بہت بہتر ہے کہ جہاں ذہن کے ساتھ ساتھ زبان بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. بالکل غفلت کی، جو بالکل غفلت کی حالت ہے، اس سے افضل حالت ہے، اس سے بہتر حالت ہے. اور دوسری بات یہ عزیزوں کہ جب تک تم پہلی سیڑھی پہ قدم نہیں رکھتے، اپنے آپ کو پہلی سیڑھی کا عادی نہیں بنا، پھر آگے نہیں جا سکتے. یہ تو سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی پہ قدم. اب کسی کو توفیقات زیادہ حاصل ہو جاتی ہے، آپ وہ موانع دور کریں، اگلے درجات میں داخل ہو تو چلے جائیں گے. لیکن عزیزان محترم یہی ذکر کہا کہ یہ چاہے ادنا ہی حالت ہو، دوسرے درجے میں جانے کی شرط یہی ہے پہلے زبان سے ذکر کرنا ضروری ہے، پہلے افعال سے ذکر کرنا ضروری ہے. بلاخر اسی کا تداوم، اسی کا تسلسل، اسی کے اوپر بقا دوسرے درجے میں داخل کر دیتی ہے. دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ وہ ہے کہ جہاں پر زبان کے ساتھ دل بھی متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے، متوجہ کرنا پڑتا ہے، ایک دم سے نہیں ہوتا. آپ بھولیں گے پھر آ جائے گا، پھر بھولیں گے پھر آ جائے گا. زور لگانا پڑتا ہے تھوڑا سا، لیکن ذہن متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تیسرا درجہ کا، اس دوسرے درجے کا تسلسل شرط ہے، ٹوٹنا نہیں چاہیے. تسلسل شرط ہے، اس کا جریان، اس کا تسلسل آپ کو تیسرے درجے میں داخل کر دے گا. تیسرا درجہ کیا ہے؟ اتنا ذاکر ذکر کرتا ہے، اتنا ذکر کی عادت ڈالتا ہے، اتنا ذکر کرتا ہے کہ پھر اسے اپنے نفس کو کھینچ کے نہیں لانا پڑتا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذاکر ذکر الہی، اتنا ذکر کرتا ہے، اتنا، پھر اس کو ضرورت نہیں پڑتی. جب یہ اتنا ذکر کرتا ہے تو وہ جو مذکور ہے، اللہ کا ذکر بتا، اللہ مذکور ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر مذکور عنایت کرتا ہے. کیسی عنایت کرتا ہے؟ جو اتنا ذاکر ہوتا ہے کہ اس کو ذکر کرنے کے لیے اپنا ذہن ہر وقت ذکر بھی کر رہا ہے اور ذاکر کی طرف متوجہ بھی ہے. تو پھر ذاکر جب اتنے اس درجے پر آتا ہے، مذکور عنایت کرتا ہے. کیا عنایت کرتا ہے؟ یہ ہر وقت ذکر کر رہا ہے، ہر وقت مذکور کی طرف متوجہ ہے، تو پھر وہ مذکور عنایت کرتا ہے. ایک مقام وہ آتا ہے کہ جہاں پر یہ ذاکر سو جاتا ہے، لیکن اس کا دل دھڑک دھڑک کر ذکر کرتا رہتا ہے. زبان ذکر نہیں کر رہی ہوتی، دل دھڑک کر. یہ مرحلہ عظیمہ، یہ بڑا عظیم مرحلہ ہے، بڑا عظیم مرحلہ ہے. لیکن آخری مرحلہ نہیں ہے. اس کے بعد کیا مرحلہ؟ کہ اس سلسلے کو جاری رکھے. جب ذاکر اس سلسلے سے بھی آگے چلا جائے. اب میں نہیں جانتا ہر وقت ذکر کرنے کے بعد کا کون سا مرحلہ ہے. اس کے بعد اخلاص کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اتنے اخلاص کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اتنے اخلاص کے ساتھ ذکر کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر وہ اس حالت میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پر ذاکر اور مذکور کے درمیان سے حجاب اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. حجاب اٹھنا شروع ہو جاتے. پھر ایک مقام عزیزوں وہ آتا ہے، ایک مقام، اب یہ خاص لوگوں کے لیے ہے. ایک مقام وہ آتا ہے جہاں ذاکر اور مذکور کے درمیان ذکر خود حجاب بن جاتا ہے. یہ بڑا مرحلہ ہے، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ذاکر اور مذکور کے درمیان میں ذکر خود حجاب بن جاتا ہے.
تو مذکور ذکر کے حجاب کو بھی اٹھا لیتا ہے، تو پھر یا صرف ذاکر ہوتا ہے یا مذکور، کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ جب کوئی حجاب نہیں ہوتا تو ذاکر کا وجود ہی ذکر بن جاتا ہے، ذاکر کا وجود ذکر بن جاتا ہے، کوئی حجاب نہیں رہتا۔ تب ذاکر یہ کہتا ہے لو کشف الغطاء مصدقت یقینا، اگر علی کے سامنے سے سارے حجاب ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ اب ذاکر کا وجود ہی ذکر بن چکا، حجاب ہے ہی نہیں، لہذا جب پردے ہٹیں گے تو پھر یقین کے مرحلے میں اب اہل ذکر اس سے بہتر کوئی ہونا چاہیے۔ اسی لیے جب ذاکر کا وجود ذکر بن جاتا ہے، ذاکر کا وجود ہی ذکر بن جاتا ہے، تو ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا سر کاٹ دوں گا ذکر رک جائے گا۔ عجیب منزل کو لے کے جاؤ آپ۔ ذاکر کا جب وجود ذاکر کا کیا ہے؟ ذاکر کا وجود ہی ذکر بن چکا ہے۔ اب ظالم یہ سمجھتا ہے میں اس کا سر کاٹ دوں گا تو ذکر رک جائے گا، سر میزے پر قرآن کی تلاوت کر کے بتلاتا ہے ہمارا وجود ہی ذکر ہے، تم ہمیں مار بھی دو ہمارا ذکر جاری رہے گا۔ کیونکہ وجود ہی ذکر ہے، یہ سر کٹا ہوا تمہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ لب جب تک ہے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، یہ منزل ہے۔ اب ہمارے اوپر مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہم سب کی زندگی ایسے ہے، کوئی مشکل پریشانی آئی سب سے پہلے جو چیز ہم سے ڈراپ ہوتی ہے وہ نماز۔ ہم مشکل اور پریشانی میں سب سے پہلے کیا چیز گراتے ہیں؟ نماز۔ لیکن بعض ذاکر ایسے تھے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں ضعیف ہوتی ہیں، مسائل خواتین کے لیے اور شدید ہو جاتے ہیں، لیکن جو ذاکرہ اس منزل پر پہنچے ہوئے جہاں ذاکرہ اور مذکور کے درمیان کوئی ہو جاتا ہے، منزل پر پہنچانا ہو، جہاں ذاکرہ اور مذکور کے درمیان کوئی، جس ذاکرہ کا وجود ذکر ہو، کربلا سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک بہن کے لیے 18 بہنوں، بیٹوں، بھتیجوں، ساتھیوں کا مارا جانا، دل کا نبی ہو کر پیدا ہو جانا، اس سے بڑی مصیبت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ اتنے مصائب کے بعد یہ ذاکرہ، اس کے بارے میں امام وقت کا کہہ رہا ہے یہ ذاکرہ وہ ہے جو اس مصیبتوں میں بھی نماز شب ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ جب یہ ذاکرہ ظالم وقت کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ ظالم اسے رلانا چاہتا ہے، وہ ظالم اسے دبانا چاہتا ہے۔ کہا تم نے خدا کو کیسا پایا؟ تو یہ وہ ذاکرہ ہے جو مذکور کو مستقیماً مشاہدہ کر رہی ہے، جو مذکور کو مستقیماً دیکھ رہی ہے، جس کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اتنی مصیبتوں کے بعد تو یہ کچھ نہ کچھ کہے گی، تو وہ پلٹ کر کہتی ہے ما رأیت الا جنہ، میں نے اتنے مصائبوں میں بھی اپنے دربار پروردگار کو صرف چلے اترا۔ آج کم 13-14 کا ہی ایام ہے جس میں یہ ذاکرہ ابن زیاد ملعون کے دربار پر پہنچا۔ بازاداروں ایک عجیب منزل ہے۔ اسی کوفہ میں کچھ عرصے پہلے میری بیوی شہزادی کو لاتے ہیں۔ کوفہ کی مصیبت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ 20 سال پہلے اسی کوفے کی شہزادی خواتین آ کر میری بیوی سے قرآن اور معارف کی تعلیم لے کر جاتی ہے۔ خدا جانے کربلا سے کوفہ 4 دنوں میں ایسا کیا مظالم میری بیوی پر گزرے ہیں، ایسی کیا مصیبت گزری ہے، کتنا سنگین سفر تھا کہ وہ خواتین جو 5 سال مسلسل میری بیوی کی خدمت میں آتی رہی ہے، اب جب زینب دربار اور بازاروں میں آئی ہے تو وہ خواتین زینب کو پہچان نہیں پائے۔ خدا جانے اس سفر میں اہل بیت کے اوپر کتنی سختیاں رہی کہ جو بیویاں 5 سال زینب کی زیارت کرتی رہی ہے پہچان نہیں پائی۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ کوفے میں خروج سے پہلے جو سر موزے پر تھے ان سروں کو کوفہ کے گلیوں بازاروں میں پھیلایا گیا۔ اسلام میں یہ پہلے سر ہے جو موزے پر چڑھا کر گلیوں بازاروں میں پھیلایا گیا۔ اس
اس کے بعد یہ قافلہ کوفہ کے بازاروں میں آیا ہے. تو وہاں بی بی کی ایک کنیز ہے جس کا نام ام حبیبہ ہے. ام حبیبہ سے اس کی سہیلیاں کہہ رہی کہ باغیوں کے اسیروں کا قافلہ آیا ہے, ان کا تماشا کرنے چلو. کہتے میری شہزادی نے منع کیا ہے, اسیروں کا تماشا نہیں کیا کرتے. میری شہزادی نے کہا مکروہ ہے, میں نہیں جائیں گے. تو کسی نے کہا ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ بھوکے پیاسے ہیں, خواتین کے سر پہ چادریں نہیں ہیں. ام حبیبہ نے سنا, چادریں جمع کی, اپنے گھر میں جتنا خون کا جمع کیا, پانی جمع کیا, دوڑتی ہوئی آئی اسیروں کے پاس. خواتینوں کے ہاتھوں میں چادریں دی, بچوں کے پاس ہے, بچوں کے ہاتھ میں خون دیتی جاتی ہے, پانی کے چھوٹے چھوٹے کوزے دے کر پانی دیتی جاتی ہے. جب بچوں کو پانی اور کھجوریں دے دی تو کہا بچوں یہ میرے بچوں کا صدقہ ہے, یہ کھاؤ اور میرے بچوں کے لیے دعا کرنا. تو صدقے کا نام ثانیہ زہرا کے کام میں آیا. ایک مرتبہ بچوں نے کہا بچوں یہ صدقہ ہے, پھینک دو, ہمارے اوپر یہ کھانا حرام ہے. یہ حسین کے بچے ہیں, اتنے دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود حرام کا لفظ سنو, حرام کا لفظ سنو. بچوں نے کھجور اور پانی زمین پر پھینک دیا. ام حبیبہ طرف پر کہتے ہیں بچوں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا ہماری پھوپھی کہہ رہی ہے صدقہ ہم پر حرام ہے. کہا کون تمہاری پھوپھی؟ اشارہ کیا, یہ آگے بڑھ کر کہتی ہے تم نے کیوں بچوں کو منع کر دیا؟ یہ کئی دن کے بھوکے پیاسے بچے ہیں, ان کے چہروں سے بھوک اور پیاس آشکار ہے, تم انہیں کھانے کیوں نہیں دیے؟ کہا یہ صدقہ ہم پر حرام ہے. کہتی ہے میری شہزادی نے کہا تھا صرف نبی کی ضروریت, صرف نبی کی ضروریت ایسی ہے جس پر صدقہ حرام ہوتا ہے. میری بیوی کہتی ہے ام حبیبہ اپنی شہزادی کو پہچانا نہیں. ام حبیبہ طرف کو کہتی ہے میری شہزادی, ارے تم نے میری شہزادی کا نام بازار میں کیسے لے لیا؟ مدینے کی شہزادی ہے, 18 بھائی ہے, جس کا نیپر جیسا بھتیجا ہے, وہ بازار میں کیسے آ سکتی ہے؟ میری بیوی نے ایک مرتبہ اپنے بالوں کو ہٹایا, اپنے چہرے کی زیارت کر کے کہا ام حبیبہ ذرا غور سے دیکھ. اب جو ام حبیبہ نے دیکھا, ارے سر پیٹ لیا, ارے شہزادی اور کوفہ کا بازار, ارے حسین کہاں, ارے عباس کہاں, ارے زین العابدین کہاں, ارے بیوی یہ سب کہتا ام حبیبہ حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہے, عباس کو دیکھنا چاہتی ہے. مجھے اس میدے پر حسین کا سر ہے, اس پر عباس کا سر ہے, اور تو سجاد کو پوچھ رہی وہ جو زنجیروں میں ہاتھوں پر گرفتار اپنے گلے میں ڈالا کھڑا وہ سید صدیق. الظالمين والسؤال من الذين ظلموا أن يتنقلب